اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے مفتی مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند ایسی شخصیت تھے جن کا نام جواں پر آتے ہی دل عقیدت و احترام سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ ان کی ایمانداری، تقویٰ اور پرہیزگاری یقیناً قابل تعریف تھی۔ ہندو ہو یا مسلمان، سبھی ان سے آج بھی بے پناہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ ان کا ذکر آتے ہی ان کے انسانی لگاؤ کے قصے بیان ہونے لگتے ہیں۔ رزق کی حالت ان کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ انسانوں کے بیچ کبھی چھوٹے بڑے کا بھید ان کے یہاں قطعی نہیں تھا۔ ان کے پاس صبح سے شام تک لگنے والی بھیڑ میں سبھی طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن مجال ہے کسی غریب کو درکنار کر اثردار سے ملے ہوں۔ یہاں تک کہ ایک بار اس وقت کے گورنر سے ملنا تک گوارا نہیں کیا، کہہ دیا کہ فقیر کا سیاست سے کیا کام، فتوے ایسے کہ دے دیا تو پھر قدم پیچھے نہیں کھینچے۔ اندرا گاندھی کے دور میں نسبندی کا فیصلہ اس بات کا زندہ مثال ہے۔ آج ان کے عرس کے موقع پر عقیدت مند انہی تمام باتوں کو یاد کر کے نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو مفتی اعظم ہند کی خوبیاں علماء کی زبانی سنواتے ہیں۔ ایک مرتبہ منظر اسلام کے لیے ایک صاحب 2 روپے یا 5 روپے دے گئے اور ساتھ میں آپ کا نذرانہ بھی دیا انہوں نے۔ آپ نے خادم سے کہا کہ یہ منظر اسلام کا جو 2 کا یا 5 کا نوٹ ہے یہ الگ کر دینا، الگ رکھنا اس کو، یہ مدرسے کا ہے۔ لیکن وہ خادم صاحب بھول گئے اور وہ پیٹی جس میں پیسے رکھے جا رہے تھے اس میں انہوں نے سب پیسوں کے ساتھ رکھ دیے۔ شام کو سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ وہ منظر اسلام والے دارالعلوم کے پیسے کا کیا ہوئے، کہاں ڈالے؟ کہا حضور وہ تو اسی میں دھوکے سے ملا چکا ہوں۔ حضرت کو جلال آیا، فرمایا وہ منظر اسلام کے پیسے تھے اور آج کے پیسوں میں جتنے بھی 2 یا 5 کے نوٹ ہوں وہ سب الگ کرو اور منظر اسلام کو دے دو۔ کہ حضور مفتی اعظم کی شخصیت بڑی عظیم المرتبت شخصیت تھی اور وہ مادرزاد ولی تھے۔ یہ جانکاری لوگوں کے پاس میں بہت کم ہے کہ اعلیٰ حضرت کے 3 صاحبزادے تھے۔ لوگ زیادہ تر یہی جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے تھے۔ تو تاریخی حوالوں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان بریلوی اور ان کے بعد محمود رضا خان صاحب مرحوم، اور ان کے بعد تیسرے سب سے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ 4 ماہ 4 دن 4 سال کی عمر میں آپ کی رسم بسم اللہ خوانی ہوئی اور بہت اہتمام کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے آپ کی رسم بسم اللہ خوانی کی۔ دارالعلوم کے جتنے بھی طلبہ تھے، اساتذہ تھے، ان سب کو بلا کر کے بہت اہتمام سے کھانا وانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے اس وقت دارالعلوم کے خاص مدرس مولانا بشیر احمد صاحب علی گڑھی اور دارالعلوم منظر اسلام کے صدر المدرسین مولانا ظہور الحسین مجددی نقشبندی رامپوری کو فرمایا کہ آپ خصوصی تعلیم ہمارے بچوں کو دیں۔ ان لوگوں نے، ان علماء کرام نے حضور مفتی اعظم ہند کی مکمل تعلیم و تربیت دی، اور آگے چل کر کے صرف 18 سال کی عمر میں آپ مکمل تمام علوم و فنون حاصل کر کے آپ کو دستار فضیلت سے نوازا گیا، اور اس وقت کے ملک کے جید علماء کرام اور مشائخ اعظام کی موجودگی میں آپ کی فضیلت کی دستار ہوئی، اور پھر اعلیٰ حضرت نے تمام حدیث، اجازت الحدیث اور اجازت السلسلۃ الخلافہ، ان تمام چیزوں کی سندیں اعلیٰ حضرت نے عطا فرمائیں، اور اعلیٰ حضرت کی تربیت میں رہ کر کے آپ پورے زمانے کے ہندوستان بھر کے اتنے بڑے عالم بنے کہ آپ کو مفتی اعظم ہند کا خطاب دیا گیا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے
اپنی پوری زندگی فتویٰ نویسی میں گزاری اور تبلیغ و ارشاد میں گزاری. اس طریقے سے انہوں نے جو ہے مجاہدانہ زندگی گزاری اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری محبتوں کی جڑیں اور ہندوستان کی زمین کے ساتھ یہاں کی در و دیواروں کے ساتھ ہمارے جو رشتے ہیں وہ رشتے جو ہے وہ اٹوٹ رشتے ہیں، مضبوط رشتے ہیں. ان رشتوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، وہ رشتے ڈگمگا نہیں سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے بڑی جو خوبی تھی اور جو لوگوں کا رجحان تھا اور صبح سے شام تک ان کے دربار میں بھیڑ لگی رہتی تھی. 1948 میں دوسرا حج کیا. وہاں پر اس وقت سعودی عرب میں ایک ٹیکس لاگو کر دیا گیا تھا. تمام جو حجاج ہوں گے ان پر ان کو ٹیکس دینا ہوگا. حضور مفتی اعظم ہند جب وہاں حرمین شریفین پہنچے، وہاں کے علماء کرام، ان میں خاص طور پر شیخ المشائخ حضرت علامہ علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ جو امام حرم تھے، انہوں نے حضور مفتی اعظم سے استفتاء کیا، سوال پوچھا کہ ٹیکس دینا حجاج کو جائز ہے ناجائز؟ حضور مفتی اعظم ہند نے بلا جھجک اور بادشاہ سے بغیر ڈرے اور بغیر خوف کیے ہوئے مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا کہ ٹیکس دینا حجاج کرام پر جائز نہیں ہے اور یہ ٹیکس لگانا بھی درست نہیں ہے. حکومت سعودیہ ٹیکس کو ترنت واپس لے. پھر بادشاہ نے مفتی اعظم کے فتوے کا اتنا اثر قبول کیا کہ ٹیکس کا جو حکم نافذ کیا تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا. ایمرجنسی کا دور آیا. اس وقت اندرا گاندھی ہندوستان میں پرائم منسٹر تھیں. انہوں نے نسبندی کا ایک فرمان نافذ کیا کہ جتنے لوگ بھی ہیں وہ سب لوگ نسبندی کرائیں. فیملی پلاننگ، حکومت نے فیملی پلاننگ کی شروعات کی تو پورے ملک میں کھلبلی مچ گئی کہ جو لوگ بھی اگر گورنمنٹ میں ملازمت چاہتے ہیں یا جو نوکر ہیں یا جو کام کر رہے ہیں یا آئندہ جو کام کریں گے، ان سب پر فیملی پلاننگ جو ہے وہ لازمی ہے. اور اگر کوئی نہیں کراتا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ قائم کر کے اس کو جیل بھیج دیا جائے گا. ملک میں کھلبلی مچ گئی. ہندوستان کے بہت سارے سنستھائیں، بہت سارے مفتیان کرام نے حکومت کے ڈر اور خوف سے یہ فتویٰ دے دیا کہ نسبندی کرانا جائز ہے. جب یہ اب مسلمانوں کی ہیجانی کیفیت کو، مسلمانوں کی تشویشناک صورتحال پر غور کرتے ہوئے مفتی اعظم ہند کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو مفتی اعظم ہند نے یہی فتویٰ دیا کہ نسبندی کرانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. جب یہ فتویٰ پورے ملک میں جب نشر ہوا اور گھوما تو ایک کوہرام مچ گیا. حکومت نے چاہا کہ مفتی اعظم ہند کو اریسٹ کر کے جیل بھیج دیا جائے. ان دنوں فخر الدین علی احمد صاحب ہندوستان کے صدر جمہوریہ ہوا کرتے تھے. جب یہ بات صدر جمہوریہ تک پہنچی، انہوں نے کہا مفتی اعظم ایک صوفی منش انسان ہے، ان کے اندر بہت روحانی طاقت ہے، ان پر ہاتھ ڈالنا معمولی بات نہیں ہے. جب اس طریقے سے رپورٹیں اندرا گاندھی کو پہنچی تو اندرا گاندھی نے اپنے ہاتھ پیر سمیٹ لیے اور جو ان کا گرفتاری کا جو ارادہ تھا وہ ارادہ ترک کر دیا. اب وہ یہ ارادہ کرنے لگی کہ ایسی روحانی شخصیت سے میں ملنا چاہتی ہوں. پورے ہندوستان میں سر چڑھ کر کے بولا اور پھر فیملی پلاننگ کا جو پروگرام تھا وہ سرد پڑ گیا. اب اندرا گاندھی یہ چاہتی تھی کہ میں مفتی اعظم ہند کے دربار میں حاضر ہو کر کے میں ان سے دعائیں لوں. مفتی اعظم ہند کے پاس گورنر اکبر علی خان جو اتر پردیش کے گورنر تھے وہ تشریف لائے اور انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا، جو قاصد آیا، مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ میں فقیر درویش آدمی ہوں، میرے پاس میں ان لوگوں کا کیا کام، مجھے سیاست سے کوئی مطلب نہیں، کوئی غرض نہیں. اور ایک غریب کے ہاں انہوں نے وعدہ کر لیا تھا جانے کے لیے.
رکشہ والے حاجی محبوب صاحب جو رکشہ چلاتے تھے ان کو بلایا اور رکشے پہ بیٹھ کر کے وہ ایک غریب کی عیادت کے لیے پرانا شہر چلے گئے۔